وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ سورۃ الصافات کی 53 آیت سے 111ویں آیت سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وبشرنہ باسحاق، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، نبیًا ایک نبی، من الصالحین، صالحین میں سے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالحہ لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ معلوم ہوا پہلے خوشخبری کا تعلق سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے اور قصہ ذبح کا تعلق انہی سے ہے۔ اس کے بعد دوسری بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی۔ وبارکنا، اور ہم نے برکت عطا کی، علیہ اس پر، اس کو، وعلی اور پر، اسحاق ومن اور میں، ذریاتہما ان دونوں کی اولاد، محسن ذریاتہما اور ان دونوں کی اولاد، محسن نیکوکار، وظالم اور ظلم کرنے والے، لنفسہ اپنی جان پر، مبین سری۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ ذریاتہما میں تثنیہ کی ضمیر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کی طرف بھی، جن سے دو بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ایک بنی اسماعیل اور دوسرے بنی اسرائیل۔ بنی اسماعیل میں صرف نبی آخر الزمان مابعوث ہوئے، جبکہ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء پیدا ہوئے اور اچھے اور برے لوگ ان دونوں قوموں میں موجود رہے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَہارون، نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا، یعنی انہیں بھی نبوت عطا کی، معجزات بھی دیے اور اپنی مدد کا وعدہ دے کر انہیں فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو فرعون کی غلامی اور طرح طرح کی تکلیفوں سے نجات دلائیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْعَقْرَبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کو تو بالآخر وہی اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی حالت مصر میں بنی اسرائیل کی حالت ہندوستان کے شودروں سے بھی بدتر تھی۔ وہ صرف ایک محکوم قوم نہ تھے بلکہ ذلیل اور رسوا بھی سمجھے جاتے تھے۔ آل فرعون ان سے طرح طرح کے بیگار بھی لیتے تھے، پھر ان کی نسل کو ختم ہی کر دینے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد سے صرف یہی نہیں کہ ان کے پنجے زمین سے انہیں نجات دی، بلکہ ان کے سامنے ظالم کو سمندر میں غرق کر کے نیست و نابود بھی کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور انہیں نہایت واضح کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں صراط مستقیم پہ چلایا۔ فرعون اور آل فرعون کی غرقابی کے بعد ہی طور سینا کے مقام پر سیدنا موسیٰ پر تورات نازل ہوئی۔ اس سے بیشتر سیدنا موسیٰ پر صحیفے بھی نازل ہوتے رہے۔ تورات پہلے آسمانی کتاب ہے جس میں بنی اسرائیل کو زندگی سے متعلق واضح کام دیے گئے، پھر اسی کتاب کی روشنی میں ان دونوں نبیوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ذکر بھی خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا، ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ یعنی ان دونوں نبیوں نے بھی راہ حق پہ بے شمار قربانیاں دیں۔ وہ اللہ کے حکم کے تحت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرعون جیسے جابر اور ظالم کے پاس پہنچ گئے، جبکہ سیدنا موسیٰ خود ان کے مجرم بھی تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے دعوت توحید کے بعد جو مطالبہ کیا وہ بھی سیخ پا کر دینے والا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی قوم سے غلامی سے آزادی کر کے انہیں ہمارے ہمراہ روانہ کر دو۔ اور بنی اسرائیل کی نجات کے بعد انہوں نے اس بگڑی قوم کو سنوارنے کے لیے مقدور بھر کوششیں کی تھی، اور ان کے ایسے ہی کارناموں کا صلہ ہم نے انہیں یہ دیا کہ رہتی دنیا تک انہیں بھلائی سے یاد کیا جائے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مسلمان سبھی بڑی قومیں ہیں، اور یہ سب سیدنا موسیٰ کو سچا نبی اور روحانی پیشوا سمجھتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل کو تو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ سیدنا الیاس کا مرکز تبلیغ اور بعل کی پرستش۔ سیدنا الیاس سیدنا ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت 9ویں صدی قبل مسیح ہے۔ ان کا مرکز تبلیغ بالبک نامی شہر جو شام میں واقع تھا۔ آپ کی قوم بعل نامی بت کی پرستار تھی،
اور یہی بل ہی ان کا دیوتا تھا۔ بل کا لغوی معنی مالک، آقا، سردار اور خاوند ہے، اور قرآن میں بل کا لفظ متعدد مقامات پر خاوند کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر زمانہ قدیم میں سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنوں میں استعمال کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے ایک خاص دیوتا بل یعنی دوسرے دیوتاؤں یا معبودوں کے سردار کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ بابل سے لے کے مصر تک پورے شرق کوست میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر مصر سے فلسطین آ کر آباد ہوئے اور ان لوگوں سے شادی بیاہ ہوئے تو یہ مرض ان میں بھی پھیل گیا۔ بال کے نام کا ایک مذبح بھی بنا ہوا تھا جس پہ قربانیاں کی جاتی تھیں۔ عوام اور تو درکنار فلسطین کی اسرائیل ریاست بھی بال پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، یعنی کہ اللہ کے علاوہ خالق اور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان میدا، گھی اور چینی کی آمیزش و ترکیب سے کئی قسم کی مٹھائیاں وجود میں لاتا ہے۔ اور مادے کے خواص معلوم کر کے نئی قسم کی ایجادات کو وجود میں لاتا ہے۔ اس طرح ایک مصنف بھی چند کتابیں یا تحریریں سامنے رکھ کر نئی کتاب وجود میں لاتا ہے۔ یہ سب تخلیقی کارنامے، مگر یہ سب کارنامے ایسے جن کا مواد پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہ مادے کی محتاج ہے نہ اس کے اوصاف کی، کیونکہ مادے میں وصف پیدا کرنے والا وہ خود ہے۔ پھر اس کے تخلیقی کارنامے اس لحاظ سے انسان کے بساط سے باہر ہیں کہ وہ روح پھونک کر جیتی جاگتی نشو نما پانے والی اشیاء تیار کرتا ہے۔ پھر اس کی تخلیقی کارنامے ایسے ہیں جنہیں انسان کا بنانا تو درکنار انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ مثلا انسان کے اندرونی ساخت، اس کے اعضاء و جوارح کے وظائف اور وہ قوتیں جو انسان میں رکھ دی گئی ہیں۔ ایک آنکھ کے نور کو ہی لے لیجئے، وہ کیا چیز ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اگر ضائع ہو جائے تو کیا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اسے بحال کر سکتا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے، لہذا احسن الخالقین صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ بالن سے مراد بال ہے، بال جو ایک بت کا نام ہے، کیونکہ بال نامی بت کی پرستار تھی حضرت الیاس کی جو قوم تھی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ یعنی سیدنا الیاس نے سب کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ بال دیوتا کا بت تو تم نے خود گڑھا ہے، یہ پتھر کا بے جان بت ہے جس کے خالق تم خود ہو، اس کی حفاظت بھی تم ہی کرتے ہو، اس کی عبادت بھی کرتے ہو۔ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی عبادت کرتے جس سے تمہیں بنایا ہے، جس سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر تم صرف بنا نہیں دیا بلکہ تمہاری پرورش بھی کرتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق اور رازق ہے، ایسے بہترین خالق کو چھوڑ کے اپنے گھڑے ہوئے پتھر کے بت کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، لہذا وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ، بجوز اللہ کے مخلص بندوں کے۔ مگر بال کے ان پرستاروں کو الیاس کی دعوت راست آئی، انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا اور اس کے در پہ آزار ہو گئے۔ ایسے سب لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی، اور اس سزا سے وہ بچے جو سیدنا الیاس پر ایمان لے آئے اور اللہ کے فرمانبردار، صرف وہ لوگ بچے، اس سزا سے صرف وہ لوگ بچے جو سیدنا الیاس پر ایمان لے آئے اور اللہ کے فرمانبردار بن کر رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی آل یاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ الیاسین اور الیاس ایک ہی بات ہے، الیاس اور الیاسین ایک ہی بات ہے۔ الیاسین بھی سیدنا الیاس کا دوسرا نام ہے، اور تلفظ کی ایسی کمی بیشی تقریباً سب زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ الیاسین یعنی حضرت الیاس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الیاسین حضرت الیاس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بات کر رہے ہیں الیاسین کا مطلب یہاں سے حضرت الیاس مراد ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِن لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا لوط اور ان کی قوم، سیدنا لوط کی بیوی جو اپنے شوہر کی خائن تھی، ان کی تمام وفاداریاں مجرم قوم کے ساتھ تھیں۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہی ان مجرموں کو خفیہ اشارے کرتی تھی۔ ہجرت کے وقت سیدنا لوط کی خصوصی ہدایت تھی، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ مجرموں جیسا ہی اس کا بھی حشر ہوگا۔
ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، یعنی سدوم اور اس کے مضافات کا پورا علاقہ ہی بلندی پر لے جا کر اور الٹا کر زمین پہ پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم تو ان کی اجڑی ہوئی بستی پر شب و روز گزرتے ہو۔ یہ علاقہ اس شاہراہ پہ واقع تھا جہاں سے کفار مکہ تجارتی قافلے مکہ سے شام اور شام سے واپسی پہ گزرتے تھے، اور اس اجڑے ہوئے علاقے کے تاریخی حالات بھی معلوم تھے، بسا اوقات دیکھتے بھی رہتے تھے، لیکن یہ سوچنے کی کبھی زحمت ہی نہیں گوارا کرتے تھے کہ علاقہ کیوں ہلاک کیا گیا۔ اگر ہم بھی اللہ کے نافرمان اور سرکش بن کے رہیں تو ہم پر بھی عذاب الہی ہو سکتا ہے۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور رات میں وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ إِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ سینا یونس کی بلا ازن اللہ الہی ہجرت، ابا کا لفظ بالخصوص غلام کا اپنے آقا کے ہاتھ سے باغ گڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف بھی چونکہ اللہ کے حکم ہجرت کے بغیر اپنی قوم کے لوگوں سے بھاگ آئے تھے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ہر شخص حتیٰ کہ ہر نبی بھی اپنے پروردگار کا ہمہ وقت غلام اور بندہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ تو صافات کے نمبر 140 ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔